السلام علیکم۔ عورتوں سے سب سے پہلا سوال، جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی اور زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، انسان، جنات، چرند پرند، کوئی بھی چیز ایسی باقی نہیں ہوگی جو زندہ ہوگی۔ اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دل کو خوبصورت نظر آنے والی ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ اس زمین پر ہر طرف چٹان ہی چٹان نظر آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے۔ اس دن اتنا خوفناک عالم ہوگا، کوئی غم و گسار اور مددگار نہ ہوگا، اسی لیے نہ ہی تو کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا اور اہل ایمان بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور شہید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا، یعنی جو لوگ گناہ کرتا ہوا مرے گا وہ اس گناہ کی حالت میں ہی اٹھایا جائے گا۔ جو شراب پیتا ہوا مرا وہ اسی طرح شراب پیتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ جو زنا کرتا ہوا مرا اسی طرح زنا کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور ناظرین، اسی طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا اور وہ فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دن حشر مالک شام کے علاقے میں قائم ہوگا اور سبھی لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھا کر اس طرف چلنا ہوگا اور جانا ہوگا، اور کافروں میں جو لوگ اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگ پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور وہ جو لوگ سر کے بل اٹھیں گے یا سر کے بل اٹھائے جائیں گے وہ انتہائی ذلت اور رسوائی کی حالت میں میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض پر آگ مسلط کر دی جائے گی اور جو ان کافروں کو ہلاک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گا۔ اہل ایمان بھی اپنے عقیدے کی طرف جائیں گے، اہل ایمان بھی اپنے عقیدے کے مطابق ہی اٹھیں گے۔ بعض اہل ایمان پیدل پہنچیں گے، بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے، اور بعض ایک اونٹ پر ایک شخص ہوگا اور کسی اونٹ پر 2، حتیٰ کہ کسی اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم سے چپ چاپ ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہوگی، اور وہ منزل مقام محشر کا ہوگا۔ اس دن کسی کو اونچی سانس لینے کی جرات تک نہیں آئے ہوگی۔ اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے اور آج اپنی زندگیوں کے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے۔ اسی طرح جب تمام مخلوق میدان محشر میں پہنچ جائیں گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرم، آج کے دن
الگ الگ ہو جائے، اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگیوں میں جس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے اور جس چیز کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اس گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کے ان اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کی معیت میں میدان محشر میں نزول فرمائے گا اور جلوہ فروز ہوگا۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور 8 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان، عدالت قائم ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا تمام لوگوں کے نامہ اعمال دے دیے جائیں۔ جب اس دن اہل ایمان والوں کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اس دن کافروں اور مشرکین کو پیچھے کی طرف بائیں ہاتھ سے نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ اور ناظرین اعمال پر نظر ڈالتے ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کی تمام کرتوتیں سامنے آ جائیں گی، اور زندگی میں کی گئی تمام کرتوتوں کی تمام یادیں تازہ ہو جائیں گی، اور اس دن اہل ایمان کے روشنی چہرے کچھ اور بھی روشن اور تازہ ہو جائیں گے، اور تمام اہل ایمان خوشی میں ایک دوسرے کو اپنے نامہ اعمال دکھائیں گے، اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لوگ لوگوں کو کہیں گے کہ آپ میرے نامہ اعمال پڑھو، اور اس دن مشرکین کافروں کے چہرے کی سیاہی کچھ اور بھی اضافہ کر دیا جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھاپڑ دی جائے گی، اور حسرت اور ندامت سے وہ اپنے چہروں کو ایک دوسرے سے چھپائیں گے، اپنے دونوں ہاتھوں سے چھپائیں گے۔ تمام اور کافرین مشرکین کہیں گے اے کاش ہمیں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش کہ ہم یہ نہ جانتے کہ ہمارا نامہ اعمال اور حساب و کتاب کیا ہے۔ کفار اور مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے یہ کیسا عجیب و غریب اعمال ہے کہ اس میں ہر چھوٹا بڑا اعمال لکھا ہوا ہے۔ اعمال کیسا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا اعمال ایسا نہیں جو اس میں نہ لکھا ہو۔ ناظرین اس نامہ اعمال کی تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کی جائے، پھر شوہر کے متعلق سوال کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ برتاؤ کیا تھا۔ حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ حشرت میدان کو جو قلب جگر کو پگھال دینے والا ہوگا، اس میں عام مسلمان سے خواہ مرد ہو یا عورت سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ قیامت کے دن روزانہ ان کو پگھل دینے والا ہوگا۔ اس دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا،
اور یہ صحیح نکلا تو دوسرے نامہ اعمال بھی صحیح نکلیں گے۔ اگر اس میں گڑبڑ ہو گئی تو دوسرے اعمال بھی ایسے ہی ہوں گے، ان میں بھی گڑبڑ ہوگی۔ عورتیں نماز میں بھی کوتاہی کرتی ہیں۔ نئی اور عمر کی جوان عورتیں اکثر نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ کچھ تو بہانہ بناتی ہیں کہ کپڑے بچوں کے پیشاب سے ناپاک ہیں۔ یہ سب بہانے قیامت میں نہیں چلیں گے، جب سزا ملے گی تب پتہ چلے گا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ اگر گھر کے بڑی عورتوں کو نماز کی پابندی کریں تو چھوٹی عورتوں کو نماز کی پابندی کروائی جائے۔ ان کی عادت اور پابندی کا اثر جو چھوٹی عمر سے پیدا ہوتا ہے وہ ساری زندگی باقی رہتا ہے۔ فرائض شرعی کے مطابق عورتوں سے شوہر کے حقوق اور ان کی خدمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج کے دور میں وہ عورتیں جو ملازمت کرتی ہیں، افسر دفتر وغیرہ میں کام کرتی ہیں، وہ شوہر کی خدمت کوتاہی کرتی ہیں، حتیٰ کہ ایسی عورتوں کے ہاتھوں سے کھانا تک کی سہولت نہیں ملتی۔ ایسی کوتاہی قیامت کے دن ناقابل قبول ہوگی اور اس کی گرافت ہوگی۔ ناظرین، جب سوال کا سلسلہ ختم ہوگا تو تمام لوگ ان کے حقوق کے متعلق سوال کر لیے جائیں گے۔ اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا اور میزان سجایا جائے گا۔ تمام انسانوں کو ان کے اعمال پر اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حاجت کا کوئی قائم کرنے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا اور میزان جن لوگوں کی نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اس دن جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جو ناکام لوگ ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ جن کے گناہوں کو وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ تو عزیز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے خاص ان امتوں کے لیے ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گار لوگ ہوں گے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہ گار امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہ گار امت کو اپنے ہاتھ ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، میری ویڈیو کو شیئر کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو یہ کیسی لگی۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے۔